سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ قومی اسمبلی میں اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلیں آج دائر کی جا سکتی ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت کو وسائل کی مؤثر تقسیم کو یقینی بنانے کے لیے ثبوت کی بنیاد پر فیصلہ سازی کے بڑھتے ہوئے رجحان کی ضرورت کا ادراک ہے۔ پاکستان اور برطانیہ نے پارلیمانی امور اور جمہوری اصولوں کی گہری مفاہمت کے فروغ کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ سعودی عرب کی شاہی زمینی افواج کا ایک دستہ پاک فوج کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں کے لیے لاہور پہنچ گیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم سے اپیل کی ہے کہ وہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ کل ڈوئنٹن میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قومی اسمبلی میں اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلیں آج دائر کی جا سکتی ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جاری کردہ فہرست کے مطابق قومی اسمبلی کی 10 نشستوں کے لیے 37 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے ہیں۔ اپیلیٹ ٹریبیونل ان اپیلوں پر جمعے تک فیصلہ کرے گا۔ امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست ہفتے کو جاری کی جائے گی، جبکہ پیر تک امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے اور امیدواروں کی حتمی فہرست آئندہ منگل کو جاری کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صوبائی الیکشن کمشنرز، ریٹرننگ افسروں اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ انتخابی نشانات تبدیل کرنے سے گریز کریں۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ اگر انتخابی نشانات میں تبدیلی کی ضرورت ہو تو الیکشن کمیشن سے اس کی اجازت لی جائے۔ ترجمان نے کہا کہ اب جبکہ بیلٹ پیپرز چھپائی کے عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے، اس لیے اس وقت انتخابی نشانات میں تبدیلی ممکن نہیں۔ نگران وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت کو وسائل کی مؤثر تقسیم کو یقینی بنانے کے لیے ثبوت کی بنیاد پر فیصلہ سازی کے بڑھتے ہوئے رجحان کی ضرورت کا ادراک ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں شہری مسائل پر منعقدہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں ان مسائل کے جدید مقامی حل تیار کرنے پر توجہ دینے کی بڑی صلاحیت موجود ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ کانفرنس کا مقصد شہری مسائل کی آن لائن حل تلاش کرنے کی کوشش کرنا بھی ہے۔ مرتضیٰ سولنگی نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ شہری مسائل سے متعلق اس طرح کی کانفرنسیں اور مباحثے مزید پائیدار نتائج دیں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ یہ عمل عوامی خدمات کی فراہمی، ڈیجیٹل تفریق کم کرنے اور مقامی حکومت کو مضبوط بنانے میں مدد دے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ مل کر مسائل کے حل کی تلاش کے لیے مشترکہ ذہنی مشق پاکستان میں مقامی حکومتوں کو ڈیجیٹل تبدیلی کی تقویت دینے کے لیے قابل بنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ نگران حکومت نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کی ترقی کے لیے پاکستان میں 2 ارب روپے مالیت کا پہلا اسٹارٹ اپ فنڈ قائم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹارٹ اپ نظام سے ہمیں کم از کم 50 ارب روپے سالانہ حاصل ہونے کی امید ہے۔ مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ پاکستان کے پاس 8 نیشنل انکیوبیشن سینٹرز کا نیٹ ورک ہے جو اسٹارٹ اپس کی معاونت کرتا ہے۔ وفاقی وزیر نے جرمنی کی حکومت کا وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے تعاون سے 12 الگ الگ منصوبوں کے لیے پاکستان کی امداد کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ یہ منصوبے مقامی حکومت، موسمیاتی تبدیلی، توانائی کا حصول، سماجی تحفظ، پائیدار اقتصادی ترقی اور پیشہ ورانہ تعلیم و تربیت کے شعبوں سے متعلق ہیں۔ برطانیہ کے دورے پر گئے ہوئے سینٹ کے ایک وفد نے لندن میں دولت مشترکہ پارلیمانی ایسوسی ایشن کے سیکریٹری جنرل اسٹیفن ٹویگ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پارلیمانی امور اور جمہوری فروغ کے لیے تعاون اور ہم آہنگی کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کرنے سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
سینٹ کے وفد نے سی پی اے پر پاکستان میں علاقائی دفتر قائم کرنے کا زور دے کر تعاون بڑھانے کے مواقع کو اجاگر کیا۔ فریقین نے سی پی اے اور پاکستان کی پارلیمنٹ خصوصاً سینٹ کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ اشتراک کا مقصد پارلیمانی امور اور جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے گہری مفاہمت ہے۔ حکومت نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 8 روپے کمی کی ہے، جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی موجودہ قیمت میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 259 روپے 34 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہیں۔ نئی قیمتیں آج سے نافذ العمل ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ ریٹائرڈ جسٹس مقبول باقر نے متعلقہ حکام کو صوبے میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ صوبائی آئی جی پولیس اور ڈی جی رینجرز کو لکھے گئے خط میں انہوں نے کہا کہ عوام کے تحفظ کے لیے صوبے کے بڑے شہروں اور دیہی علاقوں میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ سعودی عرب کی شاہی زمینی افواج کا ایک دستہ پاک فوج کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں کے لیے لاہور پہنچ گیا ہے۔ ان مشقوں کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ تعاون کو مزید فروغ دینا ہے۔ دونوں ملکوں کی افواج اوکاڑا گیریژن اور خیرپور ٹامی والی میں مشترکہ مشقیں کریں گے۔ یہ مشترکہ مشقیں 45 دن تک جاری رہیں گی۔ متعلقہ سرکاری اداروں کی جانب سے منشیات کی اسمگلنگ کرنے والوں کے خلاف ملک گیر کارروائی جاری ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال ستمبر سے اب تک ملک بھر سے تقریباً 8,20,000 کلو گرام منشیات برآمد کی گئی ہیں اور 716 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پاکستان چھوڑ کر اپنے ملک واپس جانے والے غیر قانونی طور پر مقیم افغانوں کی تعداد 4,69,000 تک پہنچ گئی ہے۔ افغانوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی اپنے ملکوں کو واپسی کا عمل باوقار اور محفوظ طریقے سے جاری ہے۔ گزشتہ روز 778 افغان شہری اپنے وطن واپس گئے۔ پاک افغان تورخم سرحد پر تجارتی گاڑیوں کے ڈرائیوروں کے لیے پاکستان میں داخلے کے لیے ویزا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ دونوں ملکوں کے حکام نے قانونی نقل و حمل کے لیے سفری دستاویزات کے حوالے سے تورخم سرحد پر حال ہی میں ایک اجلاس کا انعقاد کیا۔ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ دونوں ملکوں سے نقل و حمل کے لیے پاسپورٹ اور ویزا ضروری ہیں۔ ان اقدامات کا مقصد قانونی تجارت کو مستحکم کرنا، سیکیورٹی کو بہتر بنانا اور اسمگلنگ کی روک تھام ہے۔ تاجروں اور ٹرک ڈرائیوروں نے بھی اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی نے معروف صحافی بابر ایاز کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں انہوں نے مرحوم کے لیے دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ بابر ایاز ایک صحافی، ادیب، مفکر، دانشور، امن پسند، انسانی حقوق کے کارکن اور جمہوریت کے داعی تھے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے کشمیری نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ حق پر مبنی جموں و کشمیر کی جد و جہد آزادی کے لیے لوگوں کی طرف سے دی گئی قربانیوں کے تحفظ کے لیے آگے آئیں۔ تہاڑ جیل سے اپنے ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ ضلع پونچھ میں بھارتی فوج کی حراست میں 3 کشمیری نوجوانوں کا حالیہ ماورائے عدالت قتل عالمی برادری کے لیے چشم کشا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم سے اپیل کی کہ وہ کشمیریوں کے امنگوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل میں اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ کل ڈوینٹن میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے محری وقت کے مطابق صبح 5 بجے شروع ہوگا۔ نیوزی لینڈ کو سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل ہے۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد رہے گا۔ تاہم گلگت بلتستان میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور کہیں کہیں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں شدید دھند اور اسموگ چھائی رہے گی۔ خطہ پوٹوہار میں رات کے وقت بعض مقامات پر دھند کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 17 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 10، کراچی 28، پشاور 15، کوئٹہ 16، مری 12، گلگت اور مظفر آباد 13، سری نگر 12، جموں 13 اور لیہ 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو
www.radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔